أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حق سبحانہ و تعالی نے کفار کے بارے میں آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کو بیان کیا کہ ایک جماعت جائے گی، اس کے بعد دوسری جائے گی، اور بعد میں جانے والی جماعت جہنم میں پہلے جانے والوں سے کہیں گے کہ انہوں نے ہی ہمیں غارت کیا تھا. اور جب سب جمع ہو جائیں گے تو بعد میں جانے والی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں حق تعالیٰ سے کہے گی کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ سب کو ڈبل ہوگا. یہ ساری گفتگو چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں جن کی تلاوت آج میں نے کی ہے، مزید عذاب کو بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور جیسے اوپر وعید بیان کی تھی ویسی وعید ان آیات میں بھی ہے. جہاں آخرت میں جہنم کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، ہر طرف سے آگ ہوگی، وہیں دنیا میں بھی ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا جس کو حق تعالیٰ بیان کرتے ہیں. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں اعراض کر کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جاوے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی سزا، مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم میں اور بچھونا ہوگا، بستر ہوگا، اور ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا جہنم کی آگ کا.
جہنم کی آگ کا اوڑھنا بھی ہوگا اور بچھونا بھی ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ آیتیں ہیں، پہلے دنیا کا حال بتایا کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ تو پہلا جز ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں سے تکبر کیا، اعراض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ تو کون لوگ مراد ہیں؟ کن لوگوں کا تذکرہ ہے اس آیت کے اندر؟ جھٹلانے والے پورے دین کے جھٹلانے والے بھی داخل، دین کی بنیادی چیزوں کا جھٹلانے والا بھی داخل۔ چنانچہ جو دہریہ ہیں، اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور مشرکین وہ دلائل توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بہت سارے پروف دنیا کے اندر بھیجے، دلیلیں بھیجی ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ اسی طرح سے نبوتوں کا انکار کرنے والے، نبوت کے صحیح ہونے کی جو دلیلیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، وہ آپ کی نبوت کے صحیح ہونے پر جو دلائل ہے اس کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور آخرت میں جو کچھ حساب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، یہ جو چیزیں جس کا تعلق آخرت سے ہے اس کا انکار کرنے والا، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ سارے لوگ یہ جتنے بھی ہے وہ سب ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا کے اندر داخل ہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان میں دروازے کے کھولے نہ جانے کے کیا معنی ہے؟ امام رازی نے اس کے تقریباً 4 معنی بیان کیے۔ سب سے پہلا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے کہ ان کے اعمال کے لیے، ان کی دعا کے لیے، اور جو کچھ بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے وہ چاہتے ہیں اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلام اسی کی طرف پہنچتا ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور عمل صالح۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے یا اسی سے معنی نکال کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لا تفتح لهم ابواب السماء کے معنی یہ بتلائے کہ ان کے اعمال کے لیے، ان کی دعا کے لیے اور اللہ کی اطاعت سے جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی چیز، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور دوسری ایک بات قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے، کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ، نیک لوگوں کی کتاب علیین میں ہے۔ ایک ہے سجین اور ایک ہے علیین۔ سورہ مطففین کے اندر سجین کا پہلے تذکرہ ہے،
وہ نیچے ہے زمین کے، اور علیین آسمانوں پر ہے۔ اس آیت سے بھی یہ معنی نکلتا ہے۔ دوسرا قول سدی اور وغیرہ کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جیسے ایمان والوں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایسے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ ایک لمبی حدیث ہے اور تفسیر کی کئی کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا۔ علامہ آلوسی بغدادی نے بھی لکھا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کو مسند احمد کے اندر بیان کیا ہے، چنانچہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انصار میں سے ایک آدمی کے جنازے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے۔ جب قبر کے پاس پہنچ گئے، ابھی اس کو لحد نہیں کیا گیا تھا، مکمل طور پر قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، ایسے ایک خاص شان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اندر ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین میں کھود کریت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ 2-3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، روایت سنیے، اذا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرہ، جب ایمان والا بندہ دنیا سے الگ ہونے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے میں ہوتا ہے، دنیا سے منقطع ہو رہا ہے، آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے پاس نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ، اس کے پاس آسمان کے ایسے فرشتے آتے ہیں جو سفید چمکدار چہرے والے ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں، اور معہم کفن من اکفان الجنہ، ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن ہوتا ہے، وحنوت من حنوت الجنہ، اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے، حتی یجلس منہ مد البصر، اور یہاں تک کہ اسے جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، یعنی دوسرے جو فرشتے آئے ہیں خوشبوری لے کر، وہ تھوڑی دوری پر ہوتے ہیں، اور یہ ملک الموت سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے موت کا فرشتہ ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف تو نکل آ۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ روح نکلتی ہے جیسے کہ مشکیزہ کے منہ سے پانی کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ بہتا ہے، ایسے یہ روح بھی بہہ پڑتی ہے۔ فرشتہ اس کو پکڑتا ہے، لیتا ہے، جب اس کو لے لیتا ہے تو اپنے ہاتھ میں کچھ دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ دوسرے فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اس کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس خوشبو کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر یہ سب سے بڑھیا خوشبو پائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، آسمانوں کی طرف چڑھ رہے ہیں اور ملائے اعلیٰ کی طرف گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوچھتے ہیں فرشتے کہ یہ ما ہذہ الروح الطیبہ، یہ پاکیزہ روح کون سی ہے، کس کی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں فلان ابن فلان بأحسن اسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، کہ وہ فلاں بن فلاں ہے، فلانا کا بیٹا، فلانے کا فلاں نام ہے اس کا، تو جو بڑھیا نام دنیا میں اس کو لوگ لے کر پکارتے تھے وہ نام اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمائے دنیا تک پہنچ کر پھر وہ آسمان کھولا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں مقرب، وہ دوسرے آسمان تک اس کی مشایعت کرتے ہیں، اس کو وہاں تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، پھر دوسرا آسمان کھولا جاتا ہے، وہاں والے پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں،
تو پھر تیسرے تک، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک یہ فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ لو، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام جو لکھنا ہے وہ علیین میں لکھو۔ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، جاؤ اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس کو زمین ہی سے فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں نے ان کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ میں ان کو نکالوں گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر فرمایا کہ روح لوٹائی جاتی ہے، دو فرشتے پھر اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ دو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون آدمی جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ وما عملک، تیرا عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کو سچ سمجھا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ آسمان کا ایک فرشتہ آواز دینے والا پکارتا ہے ان صدق عبدی ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، میرے بندے نے سچ کہا ہے، جنت کا اس کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو اس کے پاس اس جنت کی خوشبو اور پاکیزہ ہوائیں آتی رہتی ہے اور نظر جہاں تک پہنچتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک خوبصورت آدمی اچھے لباس میں، اچھی خوشبو میں اس کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، ارے خوشخبری حاصل کر اس بات سے کہ تیرا یہ وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا کہ بھئی آپ کون ہو، اتنی اچھی خبر لائے ہو اور بہت آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے ربی اقیم الساعہ، اے اللہ ابھی قیامت قائم کر دے، کہ اب تو اس کو خوشخبری مل گئی ہے، ربی اقیم الساعہ حتی ارجع الی اہلی و مالی، قیامت قائم کر دے اللہ کہ میں اپنے گھر والوں سے اور اپنے مال میں چلا جاؤں۔ اور ایک طرف کافر بندہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ دنیا سے جانے میں اور آخرت کی طرف لپکنے میں ہوتا ہے، آخرت کی طرف بڑھتا ہے، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو بالکل سیاہ چہرے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے، کپڑا جو کفن تھا یہ ٹاٹ ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ دور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط اللہ وغضبہ، اے نالائق روح تو نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف اور اس کے غصے کی طرف۔ اس کے جسم کے اندر وہ روح پھیل جاتی ہے اور پھر فرشتہ اس کو گوشت بھننے کی جو سیخ ہوتی ہے اس کو جیسے تر کیے ہوئے اون کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ جب اس کو پکڑتا ہے فرشتہ ملک الموت، کچھ ہی دیر ہوتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں اس کو اس ٹاٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے کوئی مردار کی بدبو آتی ہو۔ زمین کے اوپر سب سے زیادہ بدبو اگر ہوگی تو اس کی ہوگی۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے اوپر سے جب گزرتے ہیں کہتے ہیں ما ھذہ الروح الخبیثہ، یہ نالائق روح کس کی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فلاں 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 کی، فلاں بن فلاں کی۔ تو سب سے جو نکما نام اس کا دنیا میں رکھا جاتا تھا اس سے اس کو پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اس کا نام، اور سمائے دنیا کی طرف فرشتے جاتے ہیں، کھولنے کو کہتے ہیں آسمان کو، تو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نام زمین کے بالکل نچلے حصے میں جو سجین ہے اس میں اس کا نام لکھ دو۔
اس کا کتاب اس کا جو نام ہوگا، جو کارڈ تیار ہوگا وہ وہاں کا ہوگا، پھر اس کی روح کو وہاں سے پھینکا جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ آسمان سے گرتا ہے، بس اس کو جیسے پرندہ اس کو اچک لیتا ہے یا کوئی ہوا اس کو ایک دور کی جگہ کے اندر اس کو پھینک دیتی ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ارے میں نہیں جانتا۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کون آدمی جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ارے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے ان کذب عبدی، میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دو، تاکہ اس کے لیے اس کی جو بدبو ہے، اس کا جو زہر ہے، اس کی گرمی ہے، اس کو ملتی رہے، اور زمین قبر اس کو تنگ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ایک پسلی دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی قبیح المنظر، برا چہرے والا، بدبودار کپڑے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خبر حاصل کر، اس کی خوشخبری اس کی حاصل کر جو تجھے بری لگے گی۔ یہ وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا، دھمکایا جاتا تھا، وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا کہ ارے بھائی تم کون ہو، تمہاری اتنی بری خبر لے کر آئے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ وہ کہے گا یا ربی لا تقیم الساعہ، اللہ قیامت قائم مت کرنا۔ یہ ہے، اور بھی بہت ساری روایات ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انکار کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، تو دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کی روحوں کو جانے کے لیے آسمان میں دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور تیسرا قول راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت آسمان میں ہے، ان کو جنت کی طرف ان کی روحوں کو ادھر چڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کوئی موقع نہیں دیا جاتا ان کو کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان کے اوپر برکت اور خیر نازل نہیں ہوتی۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، امام راضی نے لکھا کہ آسمان کے دروازے ہم نے موسلادھار بارش سے کھول دیے۔ یہ جو ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے دروازے کھول دیتا ہے۔ امام راضی نے لکھا کہ دیکھو اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ روح اگر نیک بخت ہوتی ہے، روح سعیدہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آسمان سے الگ الگ قسم کے خیرات اور برکتیں اترتی رہتی ہے، اس بندے کے اعمال بھی آسمان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ یہ دلالت کا اس بات کی طرف کہ آسمان یہ روحوں کے خوشی کی جگہ ہے اور نیک بختی کی جگہ ہے، وہیں سے خیرات اور برکات اترا کرتی ہے، اور روحیں اسی کی طرف چڑھتی ہے جب کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سخت وعید اور ایک سخت دھمکی ہے۔ تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور دوسری بات یہ فرمائی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جاوے، سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ جو قرات ہے جمل فی سم الخیاط، جمل کا لفظ اونٹ کو کہا جاتا ہے، جمل کا لفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے جو چوتھے سال میں داخل ہو گیا ہو، ایسے اونٹ کو جمل کہتے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالی شانو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے یہ
اتنا بڑا ڈل ڈول والا جانور ایک چھوٹی سی سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یہ محال ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا محال ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس مقام کے اوپر جمل کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب حضرات کے یہاں سب سے بڑا جانور اگر سمجھا جاتا ہے تو وہ اونٹ ہے۔ ان کے یہاں ہاتھی نہیں ہوتا ہوگا، تو اونٹ ان کے سامنے وہ بڑا جانور ہے۔ اب دیکھیے، اونٹ اتنے بڑے ڈل ڈول والا اور جسم والا، اور جس کسی باریک جگہ کے اندر داخل ہونا ہو اس کے لیے سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے جہاں سے دھاگا ڈالا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے، ٹنگی کے لیے سوئی کا ناکا بتلایا جاتا ہے مثال کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے جسم کو ایک چھوٹے سے جسم میں داخل ہونے کو بتلایا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اونٹ کا اس بالکل تنگ سوراخ میں داخل ہونا محال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے داخلے کو ان کے لیے موقوف کر دیا ہے اس کے ساتھ۔ تو محال کے ساتھ موقوف کرنا یہ بھی محال۔ کہا کہ اگر جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوا سفید ہو جائے تو یہ کام میں کروں گا، تو کوا کبھی سفید ہونے والا ہے نہیں اور یہ کرنے والا نہیں ہے، کوا تو کالا ہی ہوتا ہے۔ یا یہ کہے کہ کسی حبشی کو سفید کر دو تو میں یہ کر دوں گا۔ تو کسی محال کی چیز کے اوپر محال چیز کے وقوع کی کنڈیشن لگا دی جائے، اس کا یہ مطلب کہ یہ کرنا نہیں ہے، یہ ہونا نہیں ہے۔ تو ان کا جنت کا داخلہ ایسے ہی محال ہے جیسے کسی اونٹ کو سوئی کے ناکے کے اندر داخل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جمل کا لفظ ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام رازی نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ اوپر جو تشبیہ دی ہے وہ جمل کے بجائے جملن ہے یا جمل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرات جمل پڑھتے تھے، حتی یلج الجمل، جس کے علی وزنی قمل کے وزن کے اوپر، اور سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اس کو جمل اور بعض قرات میں جملن بھی پڑھا گیا ہے۔ خیر، یہ جملن ہو یا جمل ہو تو اس کے معنی آتے ہیں بڑا رسہ، ایک بڑا رسہ ہو۔ سوئی کے لیے تو چھوٹا سا پتلا سا دھاگا ہوتا ہے جو سوئی میں سے آر پار ہو جاتا ہے، لیکن ایک رسہ موٹا ہوتا ہے۔ بعضوں نے کشتی بوٹ کو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے وہ مراد لیا ہے۔ خیر، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سوئی کا ناکا اس کے لیے تو مناسب کوئی دھاگا ہی ہونا چاہیے، اس لیے وہ رسے والی تفسیر لے رہے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین نے، چونکہ جمل کی قرات معروف و مشہور ہے اور جمل کے معنی اونٹ، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال، ایسے ان کا یہ بھی محال ہے کہ جنت میں ان کی انٹری محال ہوگی۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مجرم یہ لفظ ہے جرم سے بنا ہوا، اور جرم کہتے ہیں درخت سے پھل کو کاٹنے کو، درخت سے پھل کاٹنا، اس کے لیے جرم کا لفظ ہوتا ہے، جیم را میم کا۔ اور اس کے بعد ہر برے کام کے کرنے کے لیے اجرام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم میں آگ کا
بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر آگ کیا اوڑھنا ہوگا. اوڑھنا اور بچھونا یہ دونوں کے دونوں آگ کے ہوں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو ہر طرف سے جہنم گھیر لے گی. ہر طرف سے ان کا اوپر کا حصہ غطا اور وطا، فراش اور لحاف، یہ دونوں کے دونوں آگ کے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جہنم کی آگ ایک اعتبار سے خیر ہے تو دوسری اعتبار سے شر ہے. جیسے کہ نمرود کی آگ وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھنے میں تو بہت بری چیز تھی، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بردوں و سلامن بنا دیا تھا. حاکم کے ہاتھ میں اگر کورا ہوتا ہے، یہ کورا سرکشی کرنے والے کے لیے خیر ہے اور فرما بردار کے لیے شر ہے. تو جہنم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ جو آدمی عذاب نار سے بچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کر لے. جو نیکی پر آ جائے گا، نیکی پہ آنا چاہتا ہے تو جہنم کی آگ کا تصور کرے کہ اس کا کیا حال ہوگا، کون برداشت کر پائے گا. تو بندہ موتی بن جائے گا، فرما برداری پر آ جائے گا. تفسیر روح البیان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو پیدا کیا ہے وہ بھی اس نے اپنی شفقت کے غلبے سے اور اپنی محبت کی وجہ سے جہنم کو پیدا کیا. اور آگے لکھتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے لوگوں کی دعوت کی اور یہ اعلان کیا کہ جو بھی آئے گا میری دعوت کے اندر میں اس کا اکرام کروں گا، اور جو نہیں آئے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے. لیکن ایک اور آدمی ہے، اس نے دعوت کی اور دعوت میں اعلان کیا کہ جو آئے گا میرے یہاں دعوت میں اس کا اکرام کروں گا، اعزاز کروں گا، اور جو نہیں آئے گا اس کی میں پٹائی کروں گا، اس کو بند کر دوں گا. تو اب آپ دیکھیے ان دونوں میں سخی کون ہے؟ پہلا آدمی کہ جو دعوت میں آئے گا اکرام کروں گا، جو نہیں آئے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس میں دوسرے نمبر کا جو آدمی ہے وہ اپنے غایت کرم کی وجہ سے اور اکرام پہلے کے مقابلے میں اس کا زیادہ ہے، کیونکہ نہ آنے پر وہ سزا کی بات کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ سبھی فائدہ اٹھائے میری دعوت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جنت سجا کے رکھی ہے، اگر وہ نہیں لو گے تو پھر جہنم میں ڈال لوں گا. اتنی اچھی جنت بنائی ہے تو اسے عمال کر کے آ جاؤ جنت میں، مجھے مان کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب اگر تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. خیر، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، جنت بھی بنائی ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا کہ نعمت کا چھوٹ جانا یہ تو آسان ہے، لیکن جہنم کا داخلہ اور ہمیشہ اس میں رہنا یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ جہنم سے سب سے آخر میں جو آدمی نکلے گا اس کا نام حناد ہوگا. اس کو 1000 سال تک عذاب دیا جائے گا. پھر وہ پکارے گا یا حنان یا منان،
یہ پکارے گا۔ یہ جب بات سنی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور یہ فرمانے لگے لیتنی کنت حنادن، کاش کہ میں حناد ہوتا۔ سب لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، جس کو 1000 سال تک جہنم میں رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو 1000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا، اور اس کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں وہ ہوتا۔ جب لوگوں نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا ویحکم الیس یوما یخرج، ارے تمہیں پتہ نہیں کمبختو، سنو وہ ایک دن تو نکلے گا کہ نہیں؟ جو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، اس سے تو اچھا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو نکالا جائے گا وہاں سے۔ یہ بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ جہنم کے اندر ان کو اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے ابن مردوی کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ ہاں، مہاد فراش کے معنی میں بچھونا، اور غواش کل ما یغشاک، جو کچھ آپ کو ڈھانک دے اس کو غواش کہتے۔ حضور نے فرمایا، یہ آیت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ ہی طبقات من فوقہ و طبقات من تحتہ۔ دیکھو جنت کے لیے درجات کا لفظ آتا ہے، جنت میں اتنے درجے ہیں، اور جہنم کے لیے درکن طبقے کا لفظ آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو جہنم کے لیے طبقات ہوتے ہیں، تو اوپر کے بھی کچھ یہ اس کے اوپر کے طبقات ہوں گے، اس کے اوپر بھی طبقات ہوں گے، نیچے بھی طبقات ہوں گے۔ پتہ نہیں کہ اس کے اوپر والے طبقات زیادہ ہیں یا نیچے والے طبقات زیادہ ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نچلے والے جو طبقات ہیں اس کو اوپر اٹھائیں گے، اور اوپر والے جو طبقات ہیں اس کو نیچے کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر نیچے جب دبے گا تو وہ بیچ میں رہے گا، اور ان دونوں کے بیچ میں وہ تنگ ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، حتی یکون بمنزلۃ الزج فی القدح، یہ تیر کے بارے میں ہے کہ تیر کے ایک نچلا حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کے مقابلے میں ہوتا ہے، کہ اس کے قائم مقام، جیسے ان کے تیر کا نچلا حصہ اور سامنے والا حصہ ان کے بیچ میں جیسے پھنس جاوے، اس طرح سے ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر دو باتیں بتائی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ امام راضی کا تو کہنا یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے اوپر وہی کفار مراد ہیں جن لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن اب سوال یہ کہ ایک جگہ ان کو مجرم قرار دیا اور ایک جگہ کے اوپر ان کو ظالم قرار دیا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ چونکہ ان کی جو تکذیب تھی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور ان سے اعراض کرنا، یہ دو کام ہوئے تھے۔ جھٹلایا تھا، یہ ایک جرم تھا ان کا، اور تکبر کرنا اور اعراض کرنا یہ تو اور آگے بڑھے، یہ ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات کو یہاں بیان کر دیا، کبھی ان کو مجرم قرار دیا تو کبھی ظالم قرار دیا۔ بھئی مجرم تو جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے غلط کیا ہے، کہا یہ مجرم ہے، لیکن اس غلطی میں آگے بڑھ کر شروع اس نے کیا، زیادہ کیا، کہا یہ ظالم ہے۔ یہ دو باتیں ان کی تھی، اس لیے اب سوال یہ کہ مجرم کا لفظ وہاں اور ظالم کا یہاں، ایسا کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی نے لکھا کہ جنت سے محرومی کا جہاں تذکرہ تھا،
وہاں ان کے لیے جرم کا لفظ لائے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. جنت سے محرومی کے اوپر کیا فرمایا؟ ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیتے ہیں. اور جہاں جہنم کی سزا سنائی وہاں پہ بتایا کہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ہاں ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم کا اوڑھنا ہوگا، جہنم کی آگ کا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے. تو جہاں جنت سے محرومی تھی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جرم کا لفظ لائے، اور ظلم کا لفظ چونکہ جہنم کی سزا یہ تو اور بھاری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو نعمت نہیں ملتی تو ٹھیک ہے، نعمت نہیں ملی، لیکن سزا ملی تو وہ تو نعمت نہ ملنے سے بہت خطرناک ہے. جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ ان فوت النعیم ایسر من مقاسات الجحیم والمصیبت العظمی فی الخلود. ایک تو جنت سے محرومی ہو جائے یہ تو ہے تکلیف، لیکن جہنم کا داخلہ ہو جائے یہ اس سے خطرناک تکلیف، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا فیصلہ کر دیا جائے تو یہ تو اور بھی بڑی مصیبت. تو ظلم کا لفظ جو بڑی مصیبت تھی، اور بڑا ظلم جو کہ بہت بڑا ایک عمل ہے اور جرم ہے، اس لیے اس کو جہنم کی سزا کے ساتھ بیان کیا. علامہ آلوسی نے اشارہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھونا اوڑھنا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے اللہ کی آیتوں کے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے اوڑھنا بچھونا جہنم. ظاہری بات ہے کہ آیات قرآنی یا آیات الہیہ جو کچھ بھی ہے، ایمانیات کی جو کچھ بھی آیات ہے، وہ دل میں دینے کی، اس کو جگہ دینے کا، وہ ایسی چیزیں تھی جن کو دلوں میں جگہ دی جاتی اور اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈالا جاتا. اس نے وہ نہیں کیا، اس لیے پورا کا پورا اوپر نیچے اس کو آگ ہی آگ دی جا رہی ہے. ان کو ملکوت عالم بالا کی طرف جانے سے روک دیا جانا، ان کی روحوں کو اوپر نہ جانے دینا، اور پھر جنت میں داخلہ نہ ہونے کی خبر دینا، اس کو محال قرار دینا، یہ سب چیزیں بڑے لطیف معنی رکھتے ہیں. علامہ آلوسی فرماتے کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. بات یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور مجاہدہ. آج ہمارے اندر نفس کے خلاف چلنے کا جذبہ ختم ہو گیا. ہم لوگ اپنے ڈیزائر ہی کو آگے رکھتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں. اس کے پیش نظر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ مجاہدہ، اپنے نفس کے خلاف کرنا اور تصفیہ قلب کا راستہ اپنانا، یہ نیک لوگوں کا وتیرہ ہے اور طریقہ ہے. چنانچہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ حکی نے لکھا کہ جب وہ جنگل میں داخل ہوئے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، تو شیطان ان کے پاس پہنچا اور ڈرایا کہ یہ جو جنگل ہے وہ کیا ہے؟ ہلاکت گاہ ہے. تمہارے پاس تو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سواری ہے. اور ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ طے کر چکے تھے کہ مجھے بس تجرد کے ساتھ یہاں پہ زندگی گزارنا ہے جنگل کے اندر. اور وہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک ایک میل کے اوپر، ایک ایک مائل کے اوپر ہزار ہزار رکعتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اپنے ارادے کے اوپر وہ بالکل پختہ تھے. وہ انہوں نے کیا. 12 سال تک وہ جنگل میں رہے، یہاں تک کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ہارون رشید ان سالوں میں حج کے لیے گئے. ان کو دیکھا کسی ایک مائل کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے.
تو کہا کہ ابراہیم بن ادہم کیا بات ہے، ہم آپ کو کیسا پا رہے ہیں؟ کیف نجدک یا ابا اسحاق، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، ہم اپنی دنیا کو پیون لگاتے ہیں اپنے دین کو پھاڑ کر، اپنی دنیا درست کرتے ہیں دین کو بگاڑ کر۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ہم اپنی دنیا کو پیون لگا رہے ہیں اپنے دین کو پھاڑ کر، یعنی دین برباد کر کے دنیا آباد کر رہے ہیں۔ نہ ہمارا دین باقی رہے گا، ایسی صورت میں نہ دین باقی رہے گا نہ دنیا باقی رہے گی۔ فَطُوبَى لِعَبْدٍ آثَرَ اللَّهَ رَبَّهُ وَجَاءَ بِدُنْيَاهُ لِمَا يَتَوَقَّعُ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اللہ کو، اپنے رب کو ترجیح دی، اس کے احکام کو، اللہ کو پسند کیا، اور پھر دین کے خاطر دنیا کو ختم کر کے آیا، وہ بندہ خوش بخت ہے۔ اور حافظ کا شعر لکھا تفسیر روح البیان میں کہ دعی التکاسل تغنم فقد جرا مثل، کہ زاد راہ رواں چستیست و چالاکی، سستی کو چھوڑیے تو فائدہ اٹھاؤ گے، اس لیے کہ یہ مثل چلی ہوئی ہے کہ راستہ چلنے والوں کا توشہ تو چستی اور چالاکی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ کتنی سستی کریں گے؟ اپنی زندگی کو بدلو، فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ لوگ دنیا سے بڑی کم عمر میں بھی چلے جاتے ہیں، بغیر بیماری کے بھی لوگ جا رہے ہیں، اور واقعتاً اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس کلام ربانی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک رہا ہے؟ وہ جیسے کہ وہ روایت میں کہا تھا کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تیرا عمل کیا تھا، تو کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، وآمنت به وصدقت او کما قال، میں اس پہ ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ سوچیں، ہم روزانہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا پڑھنا چاہیے، کتنی کوتاہی ہو رہی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر اوپر جو کفار کے حالات اور قیامت کا جو منظر بیان کیا تھا، جہنم کا منظر بیان کیا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ لیکن ایک بات یہاں رہ گئی، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جو حتی یلیج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے وہاں تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگوں نے ریبٹ کے اوپر اس کے ذریعے دلیل پکڑی ہے۔ ریبٹ، جس کو تناسب کہتے ہیں، آوا گون کہتے ہیں گجراتی کے اندر، ہمارے یہاں تو فیجی میں آوا گون دوسرا معنی لیتے ہوں گے، لیکن آوا گون گجراتی میں تناسب کو کہتے ہیں۔ اسی تناسب کو انگلش میں ریبٹ کہتے ہیں۔ بہت سارے ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگلا جنم اور دوسرا جنم، وہ اسلام میں اگلا دوسرا کوئی جنم نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک موقع دیا ہے، اسی کو دے کے فائدہ اٹھاؤ، آخرت آباد کرو۔ تو بعض لوگوں نے اس سے آوا گون اور تناسب کے اوپر دلیل اس طرح سے پکڑی کہ انسان کی اندر جو روح ہوتی ہے، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو موت، یہ باڈی کے مرنے کے بعد یہ روح ایک بدن سے دوسرے بدن میں جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ عذاب میں بھی رہے گی، یہاں تک کہ وہ اونٹ کے بدن سے کیڑے کے بدن کے اندر آ جائے گی، اور پھر وہ کیڑے کے بدن میں آ کے پھر سوئی کے ناکے سے داخل ہوگی۔ کہا اس طرح سے ریبٹ ہوتا رہے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ریبٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر ریبٹ کو ماننے جاؤ گے تو پھر پتہ نہیں یہ جو ماں باپ کے ذریعہ اولاد پیدا ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، اور پھر تو اپنے کتے کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ پہلے میں یہ تو نہیں تھا، کسی چیز کا اعتماد نہیں رہتا۔ اور اس کے تناسب کے عقیدے کے لیے کوئی اس طرح کی ان کے پاس ایتھینٹک بات نہیں ہے اور کوئی پرفیکٹ بات نہیں ہے۔ اسلام نے جو کہہ دیا ہے، بات خلاص ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے بعد برزخ ہے، اور برزخ کے بعد آخرت ہے۔ ہاں، یہ کوئی ایک الگ الگ باڈی کے اندر آنا
ایسا نہیں ہے، فرشتہ روح لے جاتا ہے، پھر آگے جو ہوتا ہو۔ اب رہا ایک سوال، بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ چلو فرما بردار لوگوں کی روحوں کا تو آپ نے حل کر دیا کہ ان لوگوں کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ علیین کے اندر پہنچا دیتے ہیں، لیکن اب سوال رہتا ہے ان لوگوں کا کہ جو نافرمان ہے، جتنے بھی کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والے، ان کا بھی تو حل ہو گیا کہ اس حدیث میں آیا کہ ان کو سجین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین وہ جگہ ہے جہاں شیطان جو ابلیس ہے وہ وہاں ٹھہرتا ہے، ساتویں زمین کے نیچے۔ تو اب سوال ہے ان ایمان والوں کی روحوں کا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب یہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ یہ آسمان و زمین کے بیچ میں رہتی ہے، ہوا کے اندر، اور بعض قبروں کی فنا کے اندر رہتی ہے، قبروں کے برآمدوں کے اندر 7 دن تک رہتی ہے، 1 سال تک رہتی ہے، ایک زمانے تک رہتی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی دعاؤں سے وہ روحیں چڑھتی ہے۔ اللہ تعالی جیسے کہ توفیق دیتا ہے بندوں کو ایصال ثواب کرنے کی اور دعا کرنے کی، تو پھر یہ اپنے آسمانی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مستقر رکھا ہے، ٹھکانہ رکھا ہے، وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو روزانہ یاد کرنا چاہیے، روزانہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 3 دن والا اور 40 دن والا اور 20 دن والا، 6 مہینے والا، سال والا، یہ سب غلط طریقہ ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا ایجاد کردہ ہے اور پیٹ بھرنے والوں کا کام ہے، ورنہ ہر ایک اپنے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، رشتہ داروں کے لیے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے بخشنا چاہیے۔ قرآن صرف اسی لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ مرحوم کے لیے پڑھتے رہو، بس پڑھو لیکن عمل بھی کرو، اپنی زندگی میں لاؤ، اور اس سے برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، شفا بھی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔